معزز حضرات و خواتین، کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی زندگی کے حسین لمحات اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پہ محفوظ فرمائے ہیں۔ ان پاک باز اور مقدس ہستیوں میں سے ایک نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صحابہ سارے ہی عظمتوں والے ہیں، اور ہر صحابی کی عظمت اور شان شریعت نے جس انداز سے بیان کی ہے، لگتا یہ ہے کہ جیسے سارے اوصاف اللہ نے اسی صحابی کے اندر جمع کر دیے۔ یہی انداز سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ اعزازات جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے ہیں، یقین جانیے آپ کے اصحاب کی فہرست میں وہ اعزازات کسی دوسرے کے نصیب اور مقدر میں نہیں ہوئے جو اللہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیے ہیں۔ خود ہی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ پیدائش ان کی ہوئی ہے واقعہ فیل کے 6 سال بعد۔ کہتے ہیں ابھی میں 34 سال کی عمر میں تھا، اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کنتو ممن استجاب للہ ولرسولہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اول فرصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضائل اور ان کے مناقب کا بڑی کثرت سے ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف میں ذکر ہے ابتدائی حالات مکہ مکرمہ کے، کون سا ظلم تھا جو صحابہ پہ وہ نہیں ڈاتے تھے۔ آل یاسر کے واقعات سب کے سامنے، حضرت بلال کے واقعات سب کے سامنے، ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی ہیں مشرکین مکہ نے۔ آپ نے ان حالات سے تنگ آ کر صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت حبشہ تم اختیار کرو اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ نجاشی ان کا بادشاہ ہے، اچھا ہے، نیک سیرت ہے، اور مجھے اس سے خیر کی توقع ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ جو بات بڑی مشہور ہے نا کہ یہ 2 بیٹیاں ابو جہل کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، یہ بالکل ابس سی بات ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ویسے ہی معروف ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کنتو ممن ہاجرا، خاندان سمیت بیوی سمیت جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور اگر تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے ایک اور جوڑا بھی ہے جس نے ہجرت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر بھی ذکر ہے پہلا جوڑا خامند اور بیوی کا جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی وہ سیدنا عثمان بن عفان ہے، بیوی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں حبشہ کے اندر کافی دیر ہم رہے، پیغام یہ ملا کہ مشرکین مکہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا ہے۔ ہمیں یہ خبر ملی، ہم
واپس پلٹے تو حالات ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے، یہ خبر صحیح نہیں تھی۔ کہتے پھر میں مکے کے اندر زندگی بسر کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا آرڈر دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ فرماتے میں سویا ہوا تھا، میں نے وہ جگہ دیکھی، پتھریلی جگہ ہے، اس کے اندر آپ کہہ لیں کھجوروں کے باغات ہیں، اس جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ صبح خواب صحابہ کو دکھائی اور صحابہ کو بتلائی۔ حضرت عثمان کہتے خاندان سمیت، بیوی سمیت پہلا میں وہ شخص ہوں جس نے ابتدائی طور پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی ہے۔ ہاجرت ہجرتین، مجھے 2 ہجرتیں کرنے کا اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ کہتے مدینہ طیبہ پہنچے، سنتے جانا اعزازات، یہ وہ ہے جو صرف عثمان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان ہے؟ عظمتوں سے بڑی بڑی زندگی میرے عثمان کی۔ کون عثمان ہے؟ یقین جانیے وہ عثمان ہے عرش والا رب اور آسمان کے فرشتے جس کی قدر کرے وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ بھی پہنچے۔ مدینہ طیبہ کے اندر پانی کڑوا ہے، پانی صحیح نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، ایک ہی کنواں ہے میٹھے پانی کا جو ایک یہودی کی ملکیت ہے۔ کہتے میں مدینہ طیبہ آیا، محبوب بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہودی تو وہ ہے اور مسلمانوں کی کیفیت پھٹے کپڑے، بدن سے ننگے، لباس تن پہ نہیں ہے، پاؤں پہ جوتا نہیں ہے۔ کون پیسے لائے اور پیسوں کا پانی خریدے؟ اور یہودی تو وہ ہے پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، گراں قیمت فروخت کرتا ہے پانی کو۔ میرے سچے نبی کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، میں یشتری بئر رومہ، کون ہے جو بیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ خیر اللہ فی الجنہ، اللہ اس پانی سے بہتر، اس کنویں سے بہتر اللہ اس کو بدلہ اپنی جنت میں عطا کرے گا۔ عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فاشتریتہ من صلب مالی، اپنے خالص مال سے، اپنی خالص کمائی سے، اپنی تجارت کے پیسے سے، صلبی مالی اپنے مال سے میں نے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، اس کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی کے اندر، بیان کرتے ہیں 2 قسطوں میں خریدا کنواں۔ حضرت عثمان نے آدھا کنواں خریدا 12,000 درہم کے اندر اس یہودی سے۔ ہوتا کیا تھا، ایک دن مسلمان پانی پیتے، ایک دن یہودی کی ملکیت ہوتی، اسے حضرت عثمان نے اپنا حصہ وقف کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ یہودی پھر بھی گراں قیمت پانی فروخت کرتا، مسلمان کیا کرتے؟ جو باری ہوتی حضرت عثمان کے دن کی، پانی جمع کر لیتے اور جو کل کا دن ہوتا اس کے لیے پانی اپنے گھروں میں سٹاک کر لیتے، مشکیزیں بھر لیتے۔ یہودی کا دن ہوتا تو اس دن کوئی پانی خریدنے جاتا ہی نہ، مجبور ہوا آخر کار دوسرا حصہ بھی فروخت کرنے پر 8,000 درہم میں حضرت عثمان۔ کون عثمان ہے؟ اب بھائیو مسلمانوں کی ابتدائی حالت کیا ہے؟ پسماندگی کی انتہا ہے۔ حضرت عثمان دولت ہے، مال ہے، مالدار بیٹھے ہو، دولت مند بیٹھے ہو، کردار اپناؤ حضرت عثمان جیسا، سیرت اپناؤ حضرت عثمان جیسی۔ لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر فائدہ اٹھانے والی روش اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کی روش کیا ہے؟ مسلمان مجبور ہے، پیسہ پاس نہیں، میرے عثمان نے اپنی دولت کے دروازے کھولے، دونوں حصے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے۔ 20,000 درہم کا یہ کنواں میرے عثمان نے خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جنت کی ضمانت دے دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا موقع آیا، حضرت رقیہ بیمار ہے، بیٹی میرے سچے نبی کی، لخت جگر میرے سچے نبی کی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان جنگ بدر ہے، سب
جائیں گے، تو نہیں جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ أَجْرًا، اللہ تجھے اتنا ہی اجر دے گا جتنا بدر کا مارکا لڑنے والے کو اجر دے گا، تجھے غنیمت کا مال ویسے ہی ملے گا جیسے لڑنے والے کو ملے گا۔ کیوں؟ تجھ کو روکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے روکا۔ حضرت رقیہ بیمار تھی رضی اللہ عنہا، آپ جنگ بدر سے واپس پلٹے، اللہ نے شان و شوکت عزت عطا کی مسلمانوں کو، آپ تشریف لائے اور آپ نے پورے غنیمت کے مال کا حصہ حضرت عثمان کو عطا کیا ہے۔ حضرت رقیہ وفات پا چکی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تدفین ہوئی، تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں ادھر میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آپ کے ان کا خاوند بھی وفات پا چکا، شہید ہو چکا۔ میں نے کہا عثمان سے، عثمان اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تھوڑا سا وقت دیجئے، انتظار کیجئے، سوچنے کا موقع دیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، حضرت صدیق کے پاس جاتا ہوں، صدیق اپنی لخت جگر کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق نے سوچا بھی نہیں، کہا عمر نہیں 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 نہیں، میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے عثمان پہ تو غصہ نہیں آیا، حضرت صدیق پہ بڑا غصہ آیا، فوراً ہی جواب دے دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیری گزری تھی، میرے سچے نبی نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو، پھر پیغام بھیجا حضرت عثمان کو، اور سننے کے قابل یہ حدیث ہے، سننے کے قابل میرے سچے نبی کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے بلوایا عمر کو رضی اللہ عنہ، آپ نے بلوایا عثمان کو رضی اللہ عنہ، اے عمر میں تیری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر خامن کی تجھے خبر دیتا ہوں، اور عثمان کے لیے تیری بیٹی سے بہتر رشتے کی اطلاع دیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ زوجتنی عمر، تیری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر خامن، عثمان کے لیے تیری بیٹی سے بہتر بیوی کا انتخاب کرتا ہوں۔ محبوب وہ کیا ہے؟ فرمایا عمر تیری بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں گا، اور عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹی ام کلثوم کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں پہ بندہ خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، بندہ دوسرا نکاح کرتا ہے، اور بولو تو صحیح، اللہ کی قسم عثمان پہ میرے نبی اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اس میں تو ذکر ہے جب آپ نکاح کرنے لگے نا ام کلثوم کا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عثمان 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ واہ عثمان یہ عظمت تیری ہے، کسی کے حصے نہیں آئی، 2 لخت جگر، یہی تو سبب ہے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ میرے عثمان کو اللہ رسول نے یہ لقب نہیں رکھا، عام لوگوں نے معروف کیا ہے ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ نوروں سے مراد یہاں پہ ایک رقیہ ہے، ایک ام کلثوم ہے، دونوں کا نکاح میرے عثمان کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ احد ہوئی، میرے عثمان شریک کار ہے، جنگ خندق ہوئی، میرے عثمان شریک کار ہے۔ اسی اسنا میں مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، نہیں نمازیوں کے لیے گنجائش، باہر صفیں بنانا پڑتی ہیں، باہر لوگوں کو نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ ذاکا علیہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی، افراد زیادہ، مسلمان زیادہ، مسجد نبوی تنگ ہے، جگہ کم ہے۔ میرے نبی نے کہا من یشتری بقعۃ آل فلانی، کون ہے جو یہ بقعہ خرید کے دے گا، کون ہے جو یہ زمین کا ٹکڑا خرید کے دے گا۔ عثمان تیرا ذکر کہاں کہاں سے نکالا جائے، ہر جگہ پہ مجھے عثمان ممتاز نظر آتے ہیں۔ اسلام کا کون سا باب ہے جس باب میں میرے عثمان کے تذکرے نہ ہو، ان کی سیرت کے عمدہ پہلو نہ ہو۔ عثمان کہتے ہیں میں تھا فاشتریت من صلب مالی، اور تاجرو اور دولت
مند ہو، میرے عثمان بھی دولت مند ہے، آ جاؤ ان کی سیرت کو اپناؤ۔ عثمان کہتے ہیں میں تھا فَاسْتَرَيْتُ بُقْعَةً، میرے نبی نے کہا رب جنت دے گا، جنت کس کو؟ جو زمین کا یہ ٹکڑا خرید کے وقف کرے گا۔ عثمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے توفیق دی، اپنے ذاتی مال سے میں نے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا ہے۔ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث ہے عشرہ مبشرہ والی، ایک حدیث ہے مبشرہ ثلاثہ والی۔ یہ حدیث بخاری کے اندر، وہ حدیث ترمذی کے اندر 3176۔ اس حدیث کا نمبر صحیح البخاری کے اندر حضرت صحابی کہتے ایک دن میں گھر سے نکلا، نیت کیا ہے کہ آج سارا ہی دن میں نے گزارنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال سعادت نہیں ہے یار، جب دل کرتا محبوب کی آ کے زیارت کرتے، اس اعزاز کو کائنات کا کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سارا دن ہی محبوب کے ساتھ گزارنا ہے۔ کہتے مسجد نبوی میں آیا، پتہ چلا آپ قباء کی طرف گئے، کہتے میں پیچھے پیچھے چلا، قباء کے قریب ایک کنواں تھا، ایک باغ تھا، میرے نبی اس باغ میں تشریف فرما تھے، کہتے دروازہ کھولا، میں اندر چلا گیا، محبوب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، آپ نے اپنے دونوں قدم مبارک اس کنویں کے اندر ڈالے۔ یار جس طرح بندہ فری ہو اور اس فری وقت میں بندہ محظوظ ہوتا ہے، محبوب نے قدم مبارک دونوں کنویں کے اندر اتارے ہوئے، کنویں کے کنارے پہ آپ بیٹھے۔ حضرت صحابی میرا غالباً حضرت ابئی ہے، کہتے میں دروازے پہ بیٹھ گیا، کوئی بھی بات ہوگی پیغام ہوگا محبوب مجھے دیں گے، میں آپ کا پیغام آگے پہنچاؤں گا، انہی باتوں کو سوچتا ہوں۔ فاستفتح الباب، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا من انت، آپ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر ہوں، کہتے ٹھہریے محبوب سے پوچھ کے آتا ہوں اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے محبوب سے ذکر کیا، آپ فرماتے اذن لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول اندر آنے دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، حضرت صدیق اندر چلے گئے، کچھ دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک، میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے عمر ہے۔ میں نے نبی سے پوچھا، فرمایا دروازہ کھولیے، اجازت دیجئے، جنت کی بشارت دیجئے۔ پھر میں دروازے پہ آ کے بیٹھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں عثمان بن عفان آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ٹھہریے میں محبوب سے پوچھتا ہوں، آپ سے ذکر کیا، آپ فرماتے ایک لفظ کا اضافہ ہے جو دونوں کے لیے نہیں بولا، حضرت عثمان کے لیے بولا ہے، فرمایا اعوذ لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ، فرمایا دروازہ کھولیے، جنت کی بشارت دیجئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے عثمان تجھے ایک بہت بڑی مصیبت ملنے والی ہے، ایک بہت بڑی آزمائش تیرے اوپر ڈالی جائے گی، وہ آزمائش شہادت کی آزمائش ہے۔ کون عثمان ہے؟ یہ عشرہ ثلاثہ مبشرہ ثلاثہ، ایک ہے عشرہ مبشرہ، یہ مبشرہ ثلاثہ 3 صحابہ کے لیے جنت کی بشارت، ان میں ایک عثمان ہے۔ ایک حدیث جامع ترمذی کی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 بندے جنتی، ایک نام میرے عثمان کا۔ اور سننا حدیث کیسی، جامع ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دن بیٹھے ہوئے سے محبوب نے ذکر کیا فتنوں کا، ان قریب فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، فتنے پھیلیں گے۔ کہتے ہیں اللہ قریب سے گزرا، ایک شخص قریب سے گزرا، چادر کے ساتھ اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا، نہیں پہچانا جاتا یہ
کون ہے گزرا، میرے نبی نے کہا ھذا علی ھدا، اور لوگوں جب فتنے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس دور کے اندر یہ جو بندہ جا رہا ہے اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے، اس دن یہ ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا۔ صحابی کہتے میں بھاگا، کون ہے جس کو یہ اعزاز ملنے والا؟ صحابہ تو اور بھی بڑے تھے، 1.5 لاکھ صحابہ میرے نبی کے ہیں، 1.5 لاکھ میں سے یہ اعزاز ملا میرے عثمان کو ملا۔ آپ آگے بڑھے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا عثمان بن عفان سے نہیں یہیں پہ بس کی، میں نے چہرے کو گھمایا، حضرت عثمان کا چہرہ پکڑا، نبی کی طرف گھمایا، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ، محبوب ذرا ادھر تو دیکھیے، نبی نے ادھر دیکھا، چہرہ عثمان کا گھمایا نبی کی طرف، فرمایا محبوب یہ بشارت اسی کے لیے ہے، فرمایا صحابہ سن لو، یہ بشارت میں نے عثمان کو عطا کی ہے۔ عثمان ہدایت یافتہ، کون کہے میرے نبی کہے، کوئی بکواس کرے خود گندا ہے، غلیظ ہے، میرا عثمان پاک ہے۔ عثمان کون ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، ماں عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، گھر بھی میرا تھا، چارپائی بھی میری تھی، اجازت مانگی کسی نے آنے کی، پوچھا کون؟ کہنے لگے ابو بکر ہے، نبی کہتے ہیں آنے دو۔ انداز کیا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا چھڑکا ہوا ہے، پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا چھڑکا ہوا ہے، حالانکہ پنڈلی سطر میں شامل نہیں ہے، یہ گھٹنا ہے، گھٹنے سے اوپر والا جتنا حصہ ہے یہ سطر میں شامل ہے، اس سے نیچے گنجائش ہے، منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ پنڈلی مبارک سے کپڑا کاشف تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، میرے نبی لیٹے ہیں، تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت صدیق آئے بیٹھ گئے، حضرت عثمان آئے، حضرت عمر آئے، آپ فرمایا بیٹھو، عمر بھی بیٹھ گئے، باتیں جاری ہیں، پھر دروازے پہ دستک، کون ہے؟ عثمان ہے۔ ہائے انداز کیسا ہے، فاضیہ، نبی ایسے اٹھے، حدیث میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں جیسے کوئی گھبرا کے نہیں اٹھتا، فوراً سیدھے کپڑا سیدھا کیا، میرے عثمان آئے، باتیں کی، مجلس ختم ہوئی، کہتی ہیں ماں جی میں نے کہا محبوب ایک بات تو بتائیے، من لم اراہ کا، میرے بابا جان نہیں آئے، آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، حضرت عمر آئے، آپ نے انداز اختیار نہیں کیا، عثمان آئے، آپ نے انداز کیسا اختیار کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ فَلَا فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرَ وَلَا عُمَرَ مَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ، جو گھبراہٹ، جو انداز میں نے عثمان کے لیے دیکھا ہے، دونوں کے لیے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ، اور کون سا اعزاز ہے عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے نبی نے کہا عائشہ الا استحیی، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس کے شرم کے تذکرے آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جس سے حیا جبریل کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کرے، جس سے حیا میکائیل کرے، اسرافیل کرے، میں کیوں نہ حیا کروں؟ فرمایا عائشہ اگر میں حالت چینج نہ کرتا، بڑا شرمیلا ہے حضرت عثمان، شرم و حیا کا مالک ہے میرا عثمان۔ کون عثمان ہے؟ اللہ کی قسم کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حیا والے عثمان، کون عثمان ہے؟ شرم والے